اگر وہ جھیل وہاں نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارے دن کیوں کر گزرتے۔ کیونکہ گھر میں ہر ایک ہم دونوں کا دشمن تھا اور ڈانٹنے پر تلا ہوا تھا۔ ان کا رویہ یہ تھا کہ اگر کچھ کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ ان دنوں سب کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ ہم دونوں نہایت نالائق ہیں اور بالکل نہیں پڑھتے۔ ابا کا تبادلہ حسب معمول آبادی سے دور کسی ویرانے میں ہوا اور مجھے روفی کے ہاں بھیج دیا گیا۔ گھر سے ہر خط میں تاکید آتی کہ لڑکے کی پڑھائی کا خاص خیال رکھا جائے، چنانچہ خاص سے بھی زیادہ خیال رکھا جاتا۔ گیہوں کے ساتھ گھن بھی باقاعدہ پستا اور ننھے میاں کی بھی خوب توجہ ہوتی۔ سونے سے پہلے بڑے خشوع سے دعا مانگتے کہ یا رب العالمین ہمارے کنبے والوں کو نیک ہدایت دے اور انہیں بتا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ اب تک یہ لوگ اس سے بے بہرہ ہیں۔ گھر میں کئی نوکر تھے، جن میں سب سے سینئر رستم تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا تھا۔ اس کا تکیہ کلام رکھی ہے تھا۔ کوئی پوچھتا میاں رستم میری اینک کہاں گئی؟ جواب ملتا جی فرش پر رکھی ہے۔ میرے کاغذات یہاں تھے کہاں گئے؟ جی ردی کی ٹوکری میں رکھے ہیں۔ میرا بٹوا کہاں گیا؟ جی حوض کی تہہ میں رکھا ہے، ننھے میاں پھینک آئے ہیں۔ اسے ریڈیو کا بے حد شوق تھا۔ جب دیکھو ریڈیو سے کان لگائے سن رہا ہے۔ ایک مرتبہ کھانا کھاتے وقت کسی نے رکابی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ رستم فوراً بولا بیحاق کا خیال ہے تلمپت لے میں۔ ویسے اس وقت ریڈیو پر پکا گانا بھی ہو رہا تھا۔ ہمیں باورچی نے بتایا کہ صبح اٹھ کر رستم یوں دعا مانگتا ہے کہ اے خدا اس وقت دن کے 6:15 بجا جاتے ہیں، اب آپ اردو میں دعا دوپہر کو 1 بجے اور رات کو 9 بجے پھر مانگی جائے۔ خاص سرخیاں یہ ہیں۔ پھر دعا مانگنے کے بعد کل میں اسی وقت دعا مانگوں گا۔ اچھا اب اجازت دیجیے، آداب عرض۔ اور بعض اوقات تو رستم دعا کے بعد خدا کو موسم کا حال بھی بتایا کرتا۔ باورچی بے حد موٹا تھا، اتنا کہ تصویر کھینچتے وقت اس کی کئی تصویریں لینی پڑی تاکہ وہ مکمل آ جائے۔ وہ ہر وقت ہنستا رہتا تھا۔ اکثر اس سے پوچھا جاتا کہ ہنستے کیوں ہو؟ جواب ملتا جناب شکل ہی ایسی ہے۔ اس کی گفتگو سن کر یوں معلوم ہوتا جیسے ریڈیو پر دیہاتی پروگرام ہو رہا ہے۔ بعض اوقات وہ جان بوجھ کر بہرا بن جاتا، ہم آوازیں دیتے رہتے اور وہ بالکل نہ سنتا۔ ایک مرتبہ روفی چلاتے رہے اور وہ ساتھ کے کمرے میں چپ چاپ سنتا رہا۔ ہم کھڑکی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ اتنی آوازیں اسے کیوں نہیں سنائی دی تو بولا میں نے آپ کی پہلی آواز نہیں سنی، صرف چوتھی آواز سنی تھی۔ ایک مرتبہ ہمارا گھوڑا کھو گیا۔ سب نے باری باری ڈھونڈا، کسی کو نہ ملا۔ باورچی گیا اور گھوڑے کو پکڑ لایا۔ پوچھا کہ یہ تمہیں کیسے مل گیا؟ بولا سب سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ اگر میں گھوڑا ہوتا اور کھوئے جانے کی نیت ہوتی تو کہاں جاتا؟ بس میں سیدھا اسی جگہ گیا اور گھوڑا وہیں کھڑا تھا۔